پاکستان اور خلیجی ممالک کے قریبی تعلقات باہمی نظریہ ضرورت پر عمل درآمد کی ایک عمدہ مثال رہے ہیں۔ پاکستان ان ممالک کو بڑی تعداد میں افرادی قوت مہیا کرتا ہے جو کہ ملک میں ایک بڑے زر مبادلہ کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ عسکری تعلقات ہیں جو اس تعلق کو مستحکم بناتے ہیں۔ پاکستان اور عرب ممالک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، پاکستان کو معاشی طور پر اور عرب ممالک کو سیاسی اور عسکری طور پر۔ Pakistan's engagement very important for Gulf stability. The Gulf countries have been عرب ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ رہے ہیں اور وہ فوجی اور عسکری تعاون کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے حالیہ مالی بحران میں سعودی عرب کی جانب سے ملنے والی اربوں ڈالرز کی امداد کے صلے میں پاکستان سے کیا توقعات وابستہ کی گئی ہیں، خاص طور سے ایران سعودی کشمکش کے بیچ؟ یہ سوال بھی واشنگٹن ڈی سی کے تجزیہ کاروں کی توجہ سے محروم نہیں۔ Iran is the one neighbor of Pakistan with which it does not have a contentious relationship. ایران چین کے بعد پاکستان کا واحد ہمسایہ ہے جس سے اس کے تعلقات کشیدہ نہیں ہیں، اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ ایران سے تعلقات میں کشیدگی آئے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت محتاط انداز سے اپنے خارجہ تعلقات کو چلائے گا اور کوشش کرے گا کہ ایسی صورتحال میں مت پڑے جہاں اس کو ایران یا سعودی عرب اور قطر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو ماہرین مستقبل کی پیشبندی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مستقبل جس میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہو چکا ہوگا۔ پاکستان، ایران، ترکی اور سعودی عربیہ جو ہیں ان کے رول بڑے کانسیکوینشل ہوں گے مستقبل میں۔ میرا خیال ہے سعودی عرب کا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ خشوگی افیئر کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہوا ہے، لیکن نان دا لیس اس میں سعودی کا لیڈنگ رول ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی، ایران اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں چل رہے۔ کہتے ہیں ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات میں جب خطے کو شدت پسندی کا سامنا ہے تو پاکستان کو خلیجی ممالک اور چین کے ساتھ ساتھ بھارت، ایران اور افغانستان سے تعلقات میں بھی توازن رکھنا ہوگا۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔